अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद, और आज के प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम इशू, और वो ये है कि कर्क में मंदिर के जलाए जाने के वाक़े के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह से आज खुद नोटिस लिया गया और उसके नतीजे में गुज़श्ता रोज़ जो अहकामात जारी हुए मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को, और इसके साथ साथ मंदिर की असर नो तामीर के तनाजुर में जुर्माना करने के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने के हवाले से, पुलिस के उन लोगों के हवाले से जिनको सिर्फ सस्पेंड किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से और उनके दीगर दो मुअज़्ज़ज़ साथियों की जानिब से जो रिमार्क सामने आए, उससे एक मरतबा फिर पाकिस्तान का अक़लियतों के मुसावी हकूक़ और उनके तमाम जो बतौर शहरी इस रियासत के जितने हकूक़ हैं उनकी पासदारी का इयादा हुआ है। बिलाशुबा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 11 अगस्त को जो तकरीर की थी और जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि रियासत पाकिस्तान में तमाम मज़हब के लोगों को तो अपने अपनी जो इबादत गाहों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है, और हमारे आइन के अंदर भी जो मुतअद्दिद ऐसी फंडामेंटल राइट्स के तनाजुर में दी जाने वाले आर्टिकल्स हैं उसके अंदर भी इस बात को यकीनी बनाया गया है। और अब एक मरतबा फिर कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से जब वहाँ पर एक वाक़या हुआ है उस पर जिस तरह से नोटिस लेकर अहकामात जारी हुए हैं, दोबारा से इसके ऊपर एक मोहर तस्दीक सब्त की है कि रियासत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरी यकसा और मुसावी हकूक़ रखते हैं और किसी को रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर किसी तफरीक का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अहम मौजू पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर और दीनी रहनुमा जनाब अल्लामा शफात रसूल साहब। आपके साथ मौजूद हैं चेयरमैन हैं आप आदि धर्म पंजाब सेवा जनाब अमरनाथ रंधावा साहब, और हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब हामिद खान अल मशरकी जो मारूफ सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। हम तीनों हज़रात के शुक्रगुजार हैं। अल्लामा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारा आइन के अंदर जो कुछ दिया गया है उससे बढ़कर हमारे मज़हब के अंदर जिस तरह से एक अमन का पैगाम है और सुलह और आश्ती का पैगाम है और तमाम मज़ाहब के लोगों के लिए जो एहतराम दिया गया है, उसके तनाजुर में कर्क में होने वाले वाक़े को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किसी एक जगह भी ये नहीं फरमाया कि मैं रब्बुल मुस्लिमीन हूँ या रब्बुल मुमिनीन हूँ या रब्बुल यहूद व नसारा हूँ या रब्बुल हुनूद हूँ। उसने अपने आप को रब्बुल आलमीन के नाम से मौसूम किया। फिर हदीस मुबारक है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल खल्क़ु अयालुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि मखलूक मेरी ऐसे है जिस तरह किसी बड़े का कबीला होता है और वो उसका सरबराह होता है। आप कुरान पाक की इस आयत को और इस हदीस पाक को और ये आयत वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत रहमत है आलमीन के लिए। बहरहाल आपको इस्लामाबाद ये चलेंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आज जो अहम तरीन मौजू है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से जो हमारे हज़ारा बरादरी के लोग शहीद हुए उनको निशाना बनाया गया, उनसे हमने परसों भी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख ने लाहौर में ताज़ियत का इजहार किया था, और इंशाअल्लाह एक उलमा का वफद जो है वो बलूचिस्तान जा रहा है जो वहाँ, और हम ये समझते हैं कि ये जो हमारे हज़ारा के भाइयों के साथ हुआ ये पाकिस्तानियों के साथ हुआ। यहाँ पर APS स्कूल में हमारे फौज के जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चे निशाना बने। परेड लाइन में आप देखें, मदारिस में, मसाजिद में, और ये हज़ारा कम्यूनिटी तो मुसलसल इनको निशाना बनाया जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? ये आपको याद होगा कि चंद दिन पहले DGISPR और वजीर खारजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी
اور اس میں بڑا واضح طور پر یہ بتایا تھا کہ کس طرح ہندوستان جو ہے وہ ایک عالمی دہشت گرد تنظیموں کا اتحاد بنا رہا ہے افغانستان کے اندر، اور اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ تشدد پھیلایا جائے، پاکستان کے اندر نفرتیں پھیلائی جائیں، پاکستان کے اندر تصادم کروایا جائے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے، اسی کا ایک تسلسل ہے جو ہماری ہزارہ برادری کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ لیکن یہ پاکستانیوں کا قتل ہے، یہ خالی ہزارہ یا شیعہ یا سنی کا قتل نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کا قتل ہے، اور ہم سب اس غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان روز اول سے مسلسل اس سارے عمل میں رابطے میں تھے۔ وزیر داخلہ صاحب وہاں گئے، گزشتہ رات زلفی بخاری صاحب اور ہمارے جو ہیں زیدی صاحب وہاں گئے، ابھی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ وہاں گئے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے تھوڑی دیر قبل کہا ہے کہ بڑا واضح ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، اور ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں، میں آج پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں کہ بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے والے اور ان کی پشت پناہی کرنے والا ہندوستان اور اس کے اعلی کار جو ہیں عالمی دنیا کو اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے چاہیے۔ مجھے وزیر اعظم پاکستان کی یہ ہدایات ہیں، مقامی طور پر بھی وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ ہمارے وہاں جو دھرنا میں ہزارہ برادری کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، میں ذاتی طور پر بھی رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ ہم یہ خون جو ہے یہ پاکستانیوں کا خون ہے۔ اگر پاکستان کے سلامتی کے ادارے اور پاکستان کی فوج کمیٹڈ نہ ہوتی اور پاکستان کی قوم، تو آج ہمارا حال لیبیا، عراق اور شام جیسا ہو جاتا۔ کون ہے یہ ISIS؟ یہ داعش کیا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا دنیا کو نہیں معلوم ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے ہندوستان جس طرح فنڈنگ کر رہا ہے ISIS کو اور داعش کو، وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے، ہمارے دل اور ہماری آنکھیں بلا شبہ غمناک ہیں، اور حکومت پاکستان کمیٹڈ ہے اس معاملے میں، ہمارے سلامتی کے ادارے، ہماری افواج، کہ ہم نے دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ آپ نے دیکھا اس سے پہلے FC پر حملے ہوئے کے جوانوں پر حملے کیے گئے، اس سے پہلے پشاور میں ایک مدرسے میں جو ہے بم بلاسٹ کیا گیا۔ تو یہ سارا عمل جو ہے اس کے پیچھے جو قوتیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہوں گی، اور یہ جو ہزارہ کا خون بہانے والے ہیں یہ بھی کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ دوسرا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کرک میں کل سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا ہے محترم جناب چیف جسٹس صاحب نے، اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ فوری طور پر وزیر اعظم پاکستان کی ہدایات پر وہاں پر FIR ہوئی، لوگ گرفتار ہوئے، مین مجرم جو ہیں جن لوگوں نے لوگوں کو اکسایا وہ بھی گرفتار ہیں، سہولت کار بھی گرفتار ہیں، اور ایک بھی بے گناہ شخص اس میں نہیں ہے، کیونکہ ساری ایویڈنس موجود ہے، اس کے اندر ویڈیوز موجود ہیں کہ کون لوگ ہیں جو برنگیختہ کر رہے ہیں، کون لوگ ہیں جو اور معاہدے کی خلاف ورزی انہوں نے کی۔ اور پھر پاکستان کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء و مشائخ کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری غیر مسلم برادری، غیر مسلم پاکستانی رہتے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو اور ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ یہ جو عمل تھا یہ غیر اسلامی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کا مقصد بھی پاکستان کو بدنام کرنا تھا۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے نہ کوئی اسلام کی خدمت کی ہے نہ پاکستان کی خدمت کی ہے، بلکہ انہوں نے پاکستان کو اور اسلام کو بدنام کیا ہے۔ اور آخری جو بہت اہم نقطہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس انداز سے
बड़ा वाज़ेह है ये कि इस्लामी दुनिया को कमजोर किया जा रहा है। ये जो हजारा के लोगों को शहीद किया जा रहा है, या पाकिस्तान में आलमी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो दहशतगर्दी के प्लान बना रही है और हिंदुस्तान उनको फंडिंग कर रहा है, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं इनका मकसद क्या है। इन्होंने इराक तबाह किया है, इन्होंने शाम को तबाह किया है, इन्होंने यमन को तबाह किया, इन्होंने लीबिया को तबाह किया। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भी उसी तरह जो है तबाही की तरफ जाए। ऐसा इंशाअल्लाह नहीं होगा। वजीर आजम पाकिस्तान बड़े कमिटेड है, हमारे सलामती के इदारे, हमारी अफवाज, कि हमने इन दहशत गर्दों को ना सिर्फ कैफरे किरदार तक पहुंचाना है बल्कि इस अमल को मुस्तकिल बुनियादों पर इस दहशतगर्दी को खत्म करना है। और हमने किया है। 80,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने, हमारी फौज ने, हमारे सलामती के इदारों ने, हमारी पुलिस ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। आज हम अगर अमन से बैठे हैं तो इसमें एक पाकिस्तान की मजबूत कौम और फौज और सलामती के इदारों का किरदार है। इसी तरह कल आपने देखा कि एक बहुत बड़ी उम्मत के लिए मैं समझता हूं खुशी की खबर थी जब खलीज ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में सऊदी अरब और कतर के और बाकी अरब ममालिक के दरमियान एक इत्तेफाक राय हुआ, और हम इसका खैर मकदम करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ये समझती है कि उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल वहदत और इत्तेहाद में है। आज जो हमें बैरूनी और अंदरूनी खतरात हैं पूरी उम्मत को, इसके हल के लिए वो इंतहा पसंदी है, वो दहशत गर्दी है, वो जो है करप्शन है, वो फिरका वाराना तशद्दुद है। इसका खात्मा जो है वो मुमकिन हो सकता है कब, जब हम वहदत और इत्तेहाद की तरफ चलें। वजीर आजम पाकिस्तान हमारे सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पिछले 2-3 साल से ये कोशिश में हैं। हमारी यही कोशिश है कि पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद से इस दहशतगर्दी का हल भी निकलेगा इंशाअल्लाह, और ये दहशतगर्दी भी खत्म होगी और कश्मीर और फलस्तीन का मामला भी हल होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो इंतहा पसंदी है, पूरी कौम से मैं कहना चाहता हूं कि हमें जागकर इस इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। पिछले 3 माह के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो जो कहा जाता था जबरी मजहब की तब्दीली और जबरी शादियां, ये वाकयात जो हैं वो 90% तक खत्म हुए हैं। एक इल्जाम लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जो है तौहीन नामूस रिसालत के कानून का गलत इस्तेमाल। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि पिछले 3 माह में एक वाकया भी ऐसा नहीं हुआ। और वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब जो हैं, उनका इस हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई जो है वो उसी तरह पाकिस्तानी है जिस तरह मैं और आप पाकिस्तानी हैं। जिस तरह एक मुसलमान को हक है इस मुल्क का आइन और कानून जो है उसने मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के हकूक का तयन कर रखा है। लिहाजा मैं समझता हूं कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। और मौजूदा हुकूमत ने तो मदारिस और मसाजिद का जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है, गुज़श्ता दौरे हुकूमत को आप ले लें कि मदारिस और मसाजिद के साथ क्या हो रहा था, अकीदा खत्म नबूवत और नामूस रिसालत का जिस तरह तहफ़्फ़ुज़ किया है, मैं समझता हूं कि वो दुनिया के सामने है। हमारा मौक़िफ़, हाँ वो मसला फ़लस्तीन है, वो मसला कश्मीर है, और मौजूदा हमारे दाखिली जो मसाइल हैं इंशाअल्लाह, और इसी तरह हमने जो बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक हमांगी कौंसल्स बनाई हैं, यूनियन कौंसिल लेवल से ऊपर तक हम उनको ला रहे हैं। उनका भी बुनियादी मकसद ये है, कौम, फौज, हुकूमत, सलामती के इदारे, हम सब मुत्तहिद हुए और हमने दहशतगर्दी को शिकस्त दी। इंशाअल्लाह ये जो कुछ बाकी अनासिर हैं या बैरूनी इमदाद के साथ और बड़ा वाज़ेह हिंदुस्तान की इमदाद के साथ पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये इंशाअल्लाह कल भी नाकाम हुए थे, आज भी नाकाम होंगे। आप हज़रात कोई सवाल करना। पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वाले कल भी नाकाम हुए और आज भी होंगे। तुर्क मंदिर का वाक़या अफसोसनाक था, पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश है। उलमा का एक वफ्द बलूचिस्तान का दौरा करेगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि करक मंदिर का वाक़या भी अफसोसनाक है। हज़ारा कम्युनिटी को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। हज़ारा बरादरी का कत्ल पाकिस्तानियों का कत्ल है। हिंदुस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिलकर अफगानिस्तान में गठजोड़ कर रहा है और पाकिस्तान में फिरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ये थी ताज़ा तरीन।
پر کام کر رہی ہے، وہ پورے پاکستان میں مختلف سیمینار کرتی ہے۔ گزشتہ 1 ماہ قبل ہمارے پاس فیڈرل منسٹر ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب تشریف لائے تھے، اور اس میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کے لوگ اس میں موجود تھے۔ حکومت کی سرپرستی میں اور حکومت کی سرپرستی کے بغیر الحمدللہ پاکستان میں ایک بہت بڑا علماء کا طبقہ ہے جو اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ اسلام ایک دین اعتدال ہے اور ایک دین معتدل ہے۔ اسلام کبھی بھی کسی مذہب سے نفرت نہیں سکھاتا، اسلام کبھی بھی کسی مذہب کے عبادت گاہوں کو گرانے کا درس نہیں دیتا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھ لیں کہ جب آپ فلسطین کی فتح کے لیے جب تشریف لے گئے تو انہوں نے وہاں نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ہیکل سلیمانی میں نماز نہیں پڑھی، جبکہ انہوں نے خود آفر کی کہ آپ یہاں نماز پڑھ لیں مسجد اقصیٰ میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ 1.5 کلومیٹر آگے جا کر آپ نے وہاں نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ آپ کو تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری عبادت خانہ میں نماز پڑھ لیں، تو آپ نے وہاں نہیں پڑھی، یہاں آ کے پڑھی ہے۔ فرمایا اگر میں وہاں نماز پڑھ لیتا تو شاید کوئی مسلمان اس جگہ کو میری نسبت سے یادگار بنانے کے لیے وہاں کوئی مسجد بنانے کی کوشش کرتا۔ میں نے اب یہاں نماز اس لیے پڑھی ہے۔ آپ پورا اسلامی دور دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھ لیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں دیکھ لیں کہ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ عدم سلوک مطلب کرنے کی اجازت نہیں دی۔ یہاں ایک بات میں بڑا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں ہندو اقلیت ہیں، یعنی منورٹی ہیں، تھوڑی تعداد میں ہیں۔ کسی جگہ پر ہم مسلمان بھی اقلیت ہو سکتے ہیں اور ہم ہیں بے شمار ملکوں میں اقلیت۔ اگر ہم یہاں سے ایک اچھا مثبت پیغام پوری دنیا میں نہیں بھیجیں گے تو اس کا پوری دنیا میں ایک برا اسلام کا جو امیج ہے وہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک مذہبی لڑائی کا آغاز ہو سکتا ہے۔ آپ پاکستان میں وہ علماء جنہیں آپ مولوی یہ کہہ رہے تھے، یقیناً میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ اس شیپ میں ہوں گے جو علماء کی شیپ ہے، علماء والے نام ہوں گے ان کے، لیکن مولوی شریف جو انہوں نے نام لیے ہیں۔ اب میں اس پہ کوئی میں یہ کہ کسی ہر مذہب میں متعصب لوگ ہوتے ہیں، متشدد لوگ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، سیاسی ہر طبقے میں ہوتے ہیں، سیاسی طور پر ہیں ہر طبقے میں، ہر مذہب میں، ہر میں، لیکن دیکھنا یہ کہ ریاست کا رویہ کیا ہے، ایک ریاست کا۔ اور کیوں میں اسلام پر اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ اسلام کے حوالے سے کیونکہ وہ مولوی تھا تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام اس بات کی دیتا ہے، اسلام تمام مذاہب کے عبادت گاہوں کی برابر احترام سکھاتا ہے، برابر تحفظ سکھاتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ریاست تو ہے، اس کے اندر قوانین ہیں اور قرارداد مقاصد میں بھی ہیں، ہمارے آئین میں بھی ہے، ہمارے دستور میں بھی ہے، مگر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم یہاں پر اکثریت ہیں، ہم 90% سے زائد ہیں مسلمان، لہذا ہمارے اوپر ہمارے مذہب کی طرف سے بھی یہ لازم ہے کہ یہاں رہنے والی جو اقلیتیں ہیں ہم ان کا احترام بھی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں اور ان کا تحفظ بھی کریں۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور ایسا ہو بھی رہا ہے۔ جناب رندھاوا صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے قائد اعظم کی اسپیچ سے لے کے ہمارے آئین کے اندر جو آرٹیکلز دیے گئے ہیں، خاص طور پر آرٹیکل 20 جس میں کہ مساوات کی بات کی گئی ہے، پھر اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعزیرات پاکستان کا جو چیپٹر نمبر 15 ہے وہ مذہبی آزادیوں کے حوالے سے جہاں وہ زک پہنچتی ہے تو ان کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ تجویز کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جداگانہ انتخاب کا طریقہ ختم کر دیا گیا اور انہیں جو ڈائریکٹ الیکشن میں لائے گئے ہیں، اس کے باوجود ریزرو سیٹیں قومی اسمبلی میں 10 ہیں، سینٹ پہ 4 ہیں، صوبائی اسمبلیوں میں علیحدہ سے ہیں۔ تو ہندو کمیونٹی ہمارے ہاں نہ صرف ہندو بلکہ سکھ اور پارسی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگ، آپ اس وقت نمائندگی ان سب کی کرتے ہوئے بتائیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو ریاست پاکستان میں محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے کہ دیکھیں جب پاکستان بنا تو اس وقت قائد اعظم حمد علی جناح نے اور ان کے جو تحریک تھی ہماری جامع پاکستان کے لیے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے لوگوں نے یہاں اس لیے رہنا قبول کیا کیونکہ اسلام اور پاکستان کے آئین کے اندر ہمیں برابری ایکول حقوق حاصل تھے۔
اسلام بھی ہمیں آزادی دیتا ہے، کیونکہ اس وقت جو طبقاتی تقسیم کا جو نظام تھا وہ اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اس وقت بھی کہ یہاں کے رہنے والے جو پاکستان کے رہنے والی جو کمیونٹی تھی انہوں نے پاکستان کو قبول کیا تھا اور پاکستان میں، اور آج بھی آپ دیکھیں مذہبی طور پہ تو ہمیں مکمل آزادی، ہمیں مندر میں جانے کی، اپنی عبادت گاہوں کو بنانے کی کھلی مکمل آزادی حاصل ہے، اور ہم اپنے تہواروں کو بناتے ہیں آزادی کے ساتھ، اور حکومت پاکستان بھی ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے۔ بلکہ میں آپ کی بات کو بڑھاؤں کہ جو مائنورٹیز ڈے ہے جس کو کہ یہاں ہم قومی سطح پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی جو مرکزی تقریب ہے وہ ایوان صدر میں بالکل ہاں اس دن کو منایا جاتا ہے، اور اب سلیبس کے اندر ہمارا 11 مارچ ہے، ہاں جی بالکل جی 11 اگست جو قائد کی تقریر کا دن ہے، یوم اقلیت جو ہے وہ جو مرکزی تقریب ایوان صدر میں منعقد ہوتی ہے۔ بالکل، تو اس لحاظ سے آپ اسی کے مد مقابلہ آپ بھارت کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ جو پسے ہوئے طبقات ہیں جن کو دلت، شیڈول کاسٹ، اچھوت، کہ ان کے ساتھ جو حالت اظہار ہے ان کی، جبکہ وہ بھی اپنے آپ کو ہندو ہی کہلاتے ہیں، ان کو اس کے باوجود ان کی حالت کو آپ دیکھیں، آپ کشمیریوں کی حالت اظہار کو دیکھیں، آپ سکھوں کے ساتھ دیکھیں جو ان کا سلوک ہے، رویہ ہے، تو بھارت اپنی طرف تو دیکھیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے، اور آج بھی وہاں کے بسنے والے بیچارے ہندو یہاں آدی دھرم سماج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو رویے ہیں، اور پچھلے دنوں میں جو والمیکر سماج کی جو لڑکی کو قتل کیا گیا، مارا گیا، اس کے ساتھ ریپ کیے گئے، آئے دن وہاں پہ جو حالت ہے، تو بھارت کو خود اپنے گلوان میں منہ دیکھ کے دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ہمارا اس سے لاکھ درجے بہتر ہے، اور مسئلے مسائل تو ہوتے ہر جگہ پہ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ جہاں بھی اقلیتیں ہوتی ہیں اکثریت کے ساتھ کوئی نہ کوئی، اور جتنے بھی روشن خیال ملک ہیں بڑے، ان کے اندر بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، آپ یورپ کے اندر دیکھیں وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی سانحہ ہو، لیکن پھر وہی بات ہے کہ کیا ریاست ایز اے پالیسی کچھ ایسا کر رہی ہے جس طرح بھارت میں نظر آتا ہے، تو پاکستان کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح بات ہے، یعنی طبقات کے اندر تو کشمکش ہو سکتی ہے، جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ متعصب لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست ایز اے پالیسی کچھ چیز ایسی لے کے چلے، جس طرح سے بھارت میں سٹیزن شپ ایکٹ آ گیا، جس طرح سے وہاں پر دلت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اور اس حوالے سے مشرقی صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ جو این جی اوز اس کو ہائی لائٹ کر رہی تھی ان کو ہراس کیا گیا، ان کو ہراساں کیا گیا، پھر وہاں پر جو جرنلسٹ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے ان کے خلاف مقدمات دائر کیے گئے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا وہاں پر آفس بند کیا گیا، یو این نے جو کشمیر کی ہیومن رائٹس کی جو کمیشن ہے اس نے جو رپورٹ پیش کی اس کے اوپر دیکھیں کیا کچھ کیا، اور سب سے بڑھ کر یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر کے یورپی یونین اور اقوام متحدہ میں فیصلوں کو متاثر کرتا ہے بھارت۔ تو یہ جو اس کا رویہ ہے کہ جو اس نے دشمنی پالی ہوئی ہے پہلے دن سے، اور اسی کانٹیکس میں ہر چیز کو دیکھتا ہے، کیا دنیا کی آنکھیں اب کھلنے کے لیے کافی نہیں ہے ڈس انفو لیب کی رپورٹ؟ دیکھیے، ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہو یا ایمنسٹی انٹرنیشنل کا آفس بند کرانا ہو یا صحافیوں کو کشمیر جانے سے روکنا ہو یا فیک اور جعلی وفد بنا کر کشمیر لے جانا ہو، راہل گاندھی کو سری نگر ایئرپورٹ سے واپس بھیج دینا ہو، اور تاریخی طور پر دیکھیں کہ کرم چند موہن داس گاندھی جی کو قتل کرنے والا شخص آر ایس ایس کا ممبر تھا، یعنی گاندھی جی کو اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے مسلمانوں پر سلوک کی بات کی۔ بھارت ازل سے لے کر آج تک ابھی تک نہ تو مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، نہ کسی اقلیت کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، اور اسی صورتحال سے چلتے چلتے آج بدقسمتی سے بھارت جس فاشسٹ حکومت کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، جس فاشسٹ ذہنیت کے ساتھ چل رہا ہے، اس ساری صورتحال کے اندر پوری دنیا کو ضرورت ہے کہ وہ دیکھے، اور پوری دنیا کو اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے کہ جو سلوک وہ اپنے شہریوں میں جس طرح انہوں نے کہا بالکل سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہی نہیں بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ انٹرنیٹ کا ایکسس کشمیر کے اندر کس طرح سے بند رکھا گیا، اور سوشل میڈیا پہ ہر نیوز کی اسکروٹنی کی جاتی، انٹرنیٹ دور کی بات ہے، جو لوکل سری نگر ریڈیو ہے اس کے اوپر آپ کوئی خبر نہیں نشر کر سکتے، آزادی کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، اخباروں کے اوپر سینسرشپ ہے، یہاں تک کہ دفتروں کے اندر یہ خوف و ہراس ہے کہ شاید را نے اور انہوں نے آلے لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں کی جاسوسی کے لیے، یہاں تک کہ جب پچھلے سال آرٹیکل 370 اور 35A جب
جب ریووک کیا گیا یعنی ختم کیا گیا تو جو لوکل پولیس کے مسلمان اہلکار تھے عارضی طور پر ان سے اسلحہ تک رکھوا دیا گیا. یعنی آپ سوچئے کہ یہ کس طرح کی فاشسٹ حکومت ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرنے میں کسی بھی حد سے جانے سے گریز نہیں کرتے ہیں. اور میں آپ کی توجہ کسان جو سکھ ہیں میں ادھر ہی آنے لگا تھا ان کی طرف بھی دلانا چاہتا ہوں کہ آج جو سکھ کمیونٹی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ قائد اعظم نے جب یہ فیصلہ کیا تھا تو ہم نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا. کیسا وقت کی ستم ظریفی سمجھیں کہ ادھر عبداللہ نے کہہ دیا، فاروق عبداللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہ مان کر غلطی کی. محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہم قائد اعظم کے مجرم ہیں. اور جو ادھر پنجاب اور ہریانہ کے جو سکھ جو کونسلز ہیں، جو سکھ موومنٹس ہیں، 26 سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں سے سب نے کہا کہ ہمیں خالصتان کا لالی پاپ دیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا. جو دھوکہ ہمیں نہرو نے دیا، ہم اگر اس وقت قائد اعظم کی بات مان لیتے تو قائد اعظم اپنی بات آنر کرتے. اور انہوں نے تقریروں میں باقاعدہ کہا ہے کہ وہاں پر جو اقلیتیں ہیں وہ بھارت سے زیادہ محفوظ ہیں، بھارت سے زیادہ خوشحال ہیں، بھارت سے زیادہ محفوظ ہیں. یہ تو بات جو ہے یہ دنیا کو نظر آ رہی ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سا سیکنڈ کروں ان کا. دیکھیں جہاں پہ بات کر رہے بھارت کی تو آپ دیکھیں اس کا جو سویدھان ہے، جو اس کا آئین ہے، وہ ایک دلت بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے اور بھیم راؤ امبیڈکر کا جو لکھا ہوا قانون ہے اس کو اپر کلاس ہندو آج بھی قبول کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ لوور کا بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے حق کی حقوق کی بات کی. اور سب جتنے بھی پچھڑے طبقات ہیں چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے ان کے سب کے رائٹ کی بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو آج بھی وہ قبول. اور اس آئین کے اندر کہیں ہندوتوا کو سامنے رکھ کر چیزیں نہیں بنائی. بالکل بھائی ایک چیز دیکھیے آپ کہ آج بھی میں نے پچھلے دنوں نیوز پڑھی کہ جو چھوٹی ذات سے کوئی انڈین سروسز آفیسر ICS کر کے آفیسر بن جاتا ہے، اس کے باوجود اس کو جو آفیسرز ہیں جو اس کے بڑے دفاتر ہیں اس میں اس کو گھسنے کی اجازت نہیں دی جاتی کہ یہ ICS تو کر آیا ہے لیکن چونکہ یہ چھوٹی ذات سے ہے تو اس نے ننگے پیری آنا ہے، اس نے یہ کرنا ہے. کیسا ملک ہے، کیسی بہت طرح ٹھیک ہے. کی تو یہ جو رنداوا صاحب ہندوتوا کا پورا ایک جو ایجنڈا لے کر چلی ہے مودی سرکار اور اس کے نتیجے میں اس نے تمام اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیا ہے، کیا یہی ڈاکٹر امبیڈکر کی اسپرٹ تھی آئین بنانے کی؟ بالکل ابھی میں نے ذکر کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہندوتوا ایک تحریک ہے اس کے اندر صرف اور صرف اپر کلاس ہندوؤں کو اوپر لانے کا ہندوتوا تحریک میں صرف اپر کلاس ہندوؤں کو ہی پروموٹ کرتے ہیں. اور وہ جو باقی مذاہب ہیں اور باقی فرقے ہیں وہ طبقے ہیں ہمارے ان کو بالکل قطعاً بھی قبول نہیں کیا جاتا اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی کو پروموٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بابا صاحب کا جو مشن تھا ان کی فلسفی تھی یہ اس کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا ہے اور یہ وہ ایک کوشش ہے. اور سیکولر انڈیا کا جو نعرہ تھا ہاں جی وہ بھی کھل کے سامنے آ گیا، وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا. علامہ شفاعت رسول صاحب اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، پھر میں اپنا سوال آپ سے کروں گا. دیکھیے انڈیا کے حوالے سے ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور اس کے سیاسی جو ظالمانہ مقاصد ہیں ان کو واضح کیا ہے اور وہاں پر جو انسانوں کے درمیان تفریقات ہیں اور اس کی بنیاد پر جو زیادتی کی جاتی ہے اور اعلیٰ اور نچلے طبقے پر انسانیت کو تقسیم کر کے جو نفرت کی ایک فضا پیدا کی گئی ہے، اس کی تو آج 21ویں صدی میں اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. پیشوں کے اعتبار سے آپ نے مذہبی تفریق کر دی. اب میں یہاں پر ایک بڑا اہم نقطہ اسلام کے حوالے سے کہ اسلام نے جو پہلی ریاست قائم کی ریاست مدینہ، اس میں باقاعدہ یہود ہمارے حصے دار تھے اور جو اسلامی ریاست تھی اس کے جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے میں یہود موجود تھے اس میں، اور یہود کو باقاعدہ اپنے ساتھ شامل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 فریق تھے، مہاجر تھے، انصار تھے اور یہود تھے. ان تینوں کی بنیاد پر اور اس کی بنیاد کیا رکھی گئی اس ریاست مدینہ کی، وہ قرآن پاک کی آیت ہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں اکراہ نہیں ہے، اسلام میں زبردستی نہیں. یعنی اسلام جو ریاستوں کے قیام کا تصور دیتا ہے وہ آزادی پر دیتا ہے، وہ آزادی فکر پر ہے، آزادی عبادت پر ہے، آزادی اپنے اظہار پر ہے. یہ اسلام نے ایک دیا ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا. اور ہماری قرارداد مقاصد
اور ہمارا آئین کا جو پریامبل ہے، کیونکہ ہمارا آئین اور قرارداد مقاصد کی بنیاد ہم نے قرآن و سنت بنائی ہوئی ہے نا. اب یہاں پر ایک بڑی اہم بات کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مان تعلیم بمسیطر، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دروغہ نہیں ہیں کسی پر، ان علیک الا البلاغ، آپ پر ہم نے یہ فرض کیا ہے کہ آپ حقائق کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھو. اور سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، حق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے، اب جو چاہے اسے قبول کرے اور جو چاہے اس سے انکار کرے. یعنی اسلام میں جو ریاست کا بنیادی تصور ہے وہ آزادی کے فلسفے پر اچھا حضور، متروکہ وقف املاک بورڈ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کچھ ریمارکس پاس کیے ہیں ان کے کام کے حوالے سے اور جو ان کا کام کا طریقہ کار ہے. آپ کا بھی ظاہر ہے واسطہ پڑتا ہے، بہت ساری یہاں درگاہیں ہیں، بہت ساری شرائنز ہیں، پھر ہندو اور سکھ کمیونٹی کی بہت ساری عبادت گاہیں ہیں جن کے حوالے سے، تو سپریم کورٹ نے اس حوالے سے جن نکات کو اجاگر کیا ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ میرا خیال ہے کہ ہماری سپریم کورٹ ہماری سب سے بڑی کورٹ ہے اور وہاں بڑے زیرک اور بڑے سمجھدار اور آئین اور قانون اور دستور اور قرآن و سنت اور دنیا کے عالمی قوانین کو سامنے رکھ کے وہ لوگ جو بات کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. متروکہ جو اوقاف ہے جو وقف ہے، اس میں ہمارے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو پورا حق دینا چاہیے، ان کو پورا اختیار دینا چاہیے، ان کو وہاں اٹھنے بیٹھنے کا اور اس کی جو آمدن ہے اس کی جو استعمال ہے وہ انہی کے مقاصد کے لیے استعمال ہونی چاہیے، انہی کی عبادت گاہوں کے لیے استعمال ہونی چاہیے، انہی کے مذہبی تہوار جو ہیں ان کی انعقاد کے لیے استعمال ہونی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام تو ایک اس طرف انسان کو لے جاتا ہے کہ آپ مکالمہ کریں. یہ قرآن پاک میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اچھے انداز سے خوش اسلوبی سے دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ اپنی بات دوسرے کے سامنے رکھیے، اور اگر کہیں کوئی نزاع بھی پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر اس نزاع کو حل کرنے کے لیے احسن کا لفظ ہے کہ آپ اپنی صرف دلائل دینے تک بات کو رکھیں. یہ متروکہ اوقاف جو ہے اس میں کچھ ضروری باتیں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں دربار ہیں، ہمارے ہاں باقی اوقاف ہے مسلمانوں کی، جس طرح ان کے جو معاملات ہیں ان کو مسلمانوں کی رائے پر، ان کے مشورے پر اس کو حل کیا جاتا ہے اور اس کے مصارف کو خرچ کیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں ان کے لیے بھی وہی اصول اور قانون ہونا چاہیے. نواز صاحب، آپ کی کیا ٹیک ہے متروکہ وقف املاک بورڈ کی جو ورکنگ ہے، جو کام ہے؟ ظاہر ہے بہت ساری درگاہیں اور اس طرح سے جو عبادت گاہیں ہیں، مندر ہیں، گردوارے ہیں، ان سب کی دیکھ بھال اس کا کام ہے، کیسے؟ دیکھیں، جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی جو ججمنٹ ہے اور اس میں جو آرڈر کیا گیا ہے کہ بھئی جو متروکہ وقف املاک بورڈ وقف ہندو کاف، اور دیکھیں اس کے اندر تو گردواروں پہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کی گئی ہے، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مندروں کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور بہت سے مندروں کو تعمیر کیا گیا ہے اور کھولا بھی گیا ہے. اور جیسے کہ سیالکوٹ کے اندر تیجا شوالا سنگھ مندر جو 1000 سال پرانا تھا، اسی طرح سے کٹاس، ہاں کٹاس راج ہے، اور سکھر میں اندر وہاں پر بھی سابق چیف جسٹس نے نوٹس کیا تھا بالکل کہ وہ اور پشاور میں مندر کھولا گیا، اور اسی طرح بہت سے ایسے تاریخی مندر ہیں جیسے کہ کچھ مندر ابھی ان پہ کام ہونے والا ہے اور اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر توجہ دی جائے تو بہت بہترین ہوگا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جیسے اب نیلا گنبد مندر ہے ہمارا جو والمیکی سماج کا مندر ہے، ہم چاہتے ہیں اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہو، اور وہ ہمارے جو پاکستان کے اندر ہم 10 لاکھ سے زیادہ والمیکن قوم ہماری بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے لیے یہاں پہ ایسا ایک مقام لاہور کے اندر، اور لاہور پاکستان کا دل ہے اور دل کے اندر ہم رہ رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس دل کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے اس مندر کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. ویسے کل تعداد کتنی ہے ہندو کمیونٹی کی پاکستان میں؟ 70 لاکھ ہے یا 95 لاکھ ہے؟ یہ ابھی کچھ فائنل ابھی اس پہ وہ نہیں آیا، اور یہ تو مردم شماری کے مطابق تو، لیکن سب سے بڑی اقلیت ہے ہم
अकलियतों के अंदर हिंदू कम्युनिटी हमारी जो है, और ज्यादा उसके बाद सिंध मसीह में हैं। मुकीम है। जी जी, और उसके बाद फिर मसीह हैं, फिर इस तरह से दूसरे दीगर वो हैं। चुनाचे आप कहते हैं कि जो मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड है उसने बेतहाशा काम किया है, काम किया, कुछ और करने की जरूरत है, इसको बेहतर बनाने के लिए। आपने नीला गुंबद है और दीगर मकामात हैं और उनके ऊपर काम करने की भी जरूरत है, और उस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। और ये हमारा विरसा है, इसको महफूज रखने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि अगर वहाँ पे अगर कम्युनिटी मौजूद नहीं है तो आप उसको मंदिर को ना बनाएं, उसको तोड़ दें, उसको खत्म कर दें। ये तरीकी मकामात हैं, आप उनको महफूज इस तरह से आप बताइए कि जो यात्री आते हैं यहाँ पर, हिंदू या सिख, उनके क्या जज्बात होते हैं जब वो मामलात को देखते हैं? देखें जी, वो तो जो भी यात्री आते हैं उनके लिए बहुत अच्छे इंतजाम किए जाते हैं, उनको वो मुतमईन होकर इमिग्रेशन के बड़े इंतजाम बहुत अच्छे होते हैं। मैं इसके अंदर खुद भी मौजूद रहा हूँ, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज को देखा जाता है, लंगर खाने खोले जाते हैं। जी जी, बहुत अच्छा है इनका जो वहाँ पे बंदोबस्त है, बहुत जबरदस्त होता है, प्रोटोकॉल दिया जाता है उनको, हर किस्म की सहूलत जो है, जो वहाँ की मौके पर जरूरत होती है उनको दी जाती है, वो बहुत अच्छा इंतजाम होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पे अगर सिखों को दी जा रही है और हिंदुओं को, दीगर जो हमारी कम्युनिटी जो हमारे इस कैटेगरीज में आती है, उनको भी फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। हम ये चाहते हैं। बिल्कुल। तो दूसरी जानब हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है, यानी तमाम अकलियतों के साथ, जो कुछ हमारा अभी रंधावा साहब ने बताया है और जिस तरह के इत्मीनान का इजहार किया है, क्या हमें भारत से भी ऐसी कोई आवाज़ अकलियतों से आती सुनाई देती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ये देखिए कि भारत ने तो कितने साल से जो इधर से सिख यात्री जाना चाहते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात खड़ी की हुई हैं, वीज़ा इशू तक नहीं होता है, इंसानी हमदर्दी के नाते के ऊपर उस हवाले से वीज़ा इशू नहीं होते हैं, चाहे किसी का लिवर ट्रांसप्लांट होना हो या किडनी का हो, कि पाकिस्तान में पहले उसको एक डेस्टिनेशन के तौर पर लिया जाता था कि चलो वहाँ इंडिया में करवा लेंगे। इस हवाले से किसी हालत में भी मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो ये जान सकती हैं कि अकलियतों का कोई तहफ़्फ़ुज़ किसी भी हालत में भारत में नहीं हो रहा है। और हम सब देखें पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर एक बात है कि ये जो करक का वाक़या हुआ, आप देख लें, तमाम अखबारात देखें, तमाम मीडिया देखें, आपको कोई एक मुसलमान आलिम इस वाक़े के अंदर किसी भी हालत में हमायत करता नजर नहीं आएगा, बल्कि वो इसकी तनकीद करेंगे, वो इसको कंडेम करेंगे और वो ये कहेंगे कि जी ये गलत हुआ। इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर ये खूबसूरती है कि पाकिस्तान के अंदर जो जिस मजहब का भी विरसा है, जिस मजहब की भी इबादत गाहें हैं, उसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि उनकी हिफाजत होनी चाहिए और वो उनका आईनी कानूनी हक है। और भारत में अकलियतों के हकूक तो दूर की बात है, वहां तो अकलियतों को जान के लाले पड़े जी, अकलियतों को जान के लाले पड़े हुए हैं। अब देखिए जो अभी कानून आया है कि जी आप शादी नहीं कर सकते हैं, मुसलमान हिंदू लड़की से कन्वर्ट अगर वो अपनी मर्जी से भी होना चाहती है तो भी उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। यानी कि ये कैसा अजीब मुल्क है जिसके अंदर बुनियादी इंसानी हकूक भी पामाल किए जा रहे हैं, बुनियादी रहने के हकूक भी पामाल किए जा रहे हैं, अकलियतों के हकूक भी पामाल किए जा रहे हैं, और उस सब के बावजूद उस सब के ऊपर एक ऐसी फाशिस्ट ज़हनियत अवाम के अंदर और हुकूमत के अंदर नजर आती है जिसका मकसद हिंदू तवा की जो है वो परवरिश है, और उस हिंदू तवा की जिसके अंदर सिर्फ एलीट क्लास का सोचा जा रहा है, सिर्फ एलीट क्लास। और हामिद, जो एक अहम बात है कि जो भारत के रियासती इदारे हैं जी वो मुलव्वस हैं, खा रॉ हो या कोई और हो, कि जो कि हिंदुत्व की पॉलिसी को उस विजन को ये 7 लाख जो फौज है वो कश्मीर में क्या कर रही है, वो उस जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रही है जिसके अंदर हिंदुत्व की सोच छुपी हुई है, फाशिस्ट मोदी की जो आइडियोलॉजी है वो छुपी हुई है। और मैं तो ये कहता हूं कि आज वक्त आ गया है कि पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरी दुनिया को ये बावर करवाए कि अब इंडिया को शटअप कॉल देने की जरूरत है, इंडिया के लिए पाबंदियां लगाने की जरूरत है, सैंक्शंस लगाई जाए, इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए। मोदी जो कुछ कर रहा है वो वॉर क्राइम्स हैं अकलियतों के खिलाफ, इट शुड गो इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब भारत को सही जिसको कहते हैं कि आईना दिखाने की जरूरत है। रंधावा साहब, फिर ये जो हिंदुत्व की पॉलिसी लेकर मोदी चला हुआ है, क्या देखते हैं मुस्तकबिल भारत का? देखें जी, मैं अगर ये सिलसिला रहा और
मोदी अब रहा यहाँ इस मुल्क के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि मैं भारत को टूटते हुए देख रहा हूँ। और क्योंकि वहाँ पे हर तबके के लोग और हर मजहब के लोगों के साथ बेइंसाफी है और उनके हकूक को हस्प करने का। और क्या ये हिंदू धर्म की सेवा इस तरह से की जाती है जिस तरह से वो कर रहा है कि अक़लियतों का जीना दूभर कर दिया जाए? मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म जो सिखाते हैं वो सबसे भेदभाव को खत्म करना सिखाता है, सबसे प्रेम करना सिखाता है। ये तो अपने धर्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहा है, ये तो अपने धर्म के ऊपर भी नहीं चल रहा। आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है, वहाँ पे जो सिखों के साथ हो रहा है, वहाँ पे जो दलितों के साथ हो रहा है, तो आप इससे अंदाजा करें कि वो हिंदुत्व को ही प्रमोट करना चाहते हैं और उनका मकसद कोई भी नहीं है। और आज जो पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का वो चेहरा बेनकाब हो चुका है। दुरुस्त कहा। अल्लामा शफात रसूल साहब, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर की बहाली के अखराजात मौलवी शरीफ और उनके दीगर साथियों से वसूल किए जाएं ताकि उन्हें अंदाजा हो सके और आइंदा वो ऐसी कोई हरकत करने से बाज रहें जिससे पाकिस्तान की दुनिया में बदनामी हो। कैसे देखते हैं आप इस बात को? बहुत अच्छा फैसला है। एक तो ये है कि ऐसे लोगों को इस किस्म के जुर्माने भी होने चाहिए ताकि उनको पता चले कि किसी की अमलाक को नुकसान पहुंचाना कितना उस अमलाक वाले के लिए एक परेशानी की बात होती है। दूसरी बात ये कि ये एक अकूबत भी है, उनके लिए सज़ा भी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने वहाँ हमला करके इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और वहाँ जानी नुकसान भी हुआ, जख्मी भी हुए। तो ऐसी सूरत हाल में उनको इस्लामी फलसफे के मुताबिक जो कुरान ने किसास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, किसास का माना सिर्फ कत्ल नहीं होता, किसास का माना ये होता है कि अगर कत्ल किया है तो उसको कत्ल किया जाए, अगर उसने हाथ काटा है उसने हाथ काटे जाए, अगर उसने जिस्मानी अजियत दी है तो उसे जिस्मानी अजियत दी जाए, और उसने किसी का माली अमलाक को नुकसान पहुंचाया है तो उसका इजाला किया जाए। और कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह ये उसूल है, वालकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो अगर तुम सोचो तो इस निज़ाम किसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। ऐसे जो मुजरिम लोग हैं और मुजरिमाना ज़हन रखने वाले लोग हैं उनको अब इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। और इसके साथ मैं एक और बड़ी बात ज़रूरी कहूँगा कि हमारे यहाँ ऐसा ज़हन पैदा क्यों होता है, आखिर ऐसा ज़हन माइंड सेट जो पैदा होता है, और ये हम मुसलसल गुज़श्ता 40 साल से इस माइंड सेट से अज़ियत के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा माइंड सेट पैदा करने वाली जो फैक्ट्री हैं, मदारिस हैं, जो मसाजिद हैं, जो खिताबात हैं, वाज हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान इसी के लिए था और ये हेट स्पीच को खत्म किया, और इसके लिए काम हुआ। हुकूमत अपना काम करे कि इस किस्म के जो इदारे जो नफरत और तासुब पैदा करके मजहब को मजहब से टकराते हैं, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में मुतदिल मिजाज लोग हैं, बात करने वाले हैं, उनको आगे आना चाहिए, हुकूमत को उनको आगे लाना चाहिए ताकि इस नफरत की फिजा को ख़त्म किया जा सके। आज से ठीक 2 जनवरी को हमने अपने पास इसी मंदिर की मजम्मत के लिए हमने एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस रखी और बताया हमने पाकिस्तान वालों को भी और पूरी दुनिया को भी कि आप पाकिस्तान में रहने वाली अक़लियतों की फिक्र न करें, इसलिए कि यहाँ का आइन, यहाँ का दस्तूर, यहाँ के इदारे और हम लोग मजहबी लोग इस हकीकत को समझते हैं कि हमने अपनी हिफाजत से ज़्यादा अपने जो अक़लियत वाले हमारे मजहब वाले भाई हैं, हमारी हिफाजत, उनकी हिफाजत हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है। हम उस हिफाजत को, हमारा दीन कहता है, आइन कहता है, हमारा मुल्क कहता है, हमारी अखलाकियात कहती हैं कि हम अपने साथ रहने वाले लोगों की हिफाजत करें और उनका एहतराम करें और उनको पाकिस्तान में पुरसुकून रहने के लिए माहौल मुयस्सर करें। बहुत अच्छी बात की आपने लामा साहब जी। इसमें मैं लामा साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि देखें, अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा, ऑर्डर किया चीफ जस्टिस साहब ने कि मौलवी शरीफ इसके अखराजात जी अदा करें। देखें, बिल्डिंग को बनाना और उसके अखराजात को देना बड़ी बात, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ की अक़लियत के लोग थे, मजहबी अक़लियत, उनकी दिलजारी हुई
ان کے جذبات کو جو ٹھیس پہنچی. اب یہ تو نہیں کہ کوئی بھی اٹھے اور اس کو گرا دے پھر اس کو بنانے کا اخراجات اٹھا دے. ہمیں ایسی پالیسی بنانی چاہیے اور ایسا میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایسا ایک آرڈر جاری کرنا چاہیے کہ جس کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہ ہو کہ کسی کی عبادتگاہ پہ حملہ کرے اور اس کو اس کی توہین کرے. میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ایک بلڈنگ نہیں گرائی گئی بلکہ مذاہب کی توہین کی گئی ہے اور ان ایسے عناصر کے خلاف کڑی سے کڑی سزا کے لیے میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے وینتی کرتا ہوں کہ وہ اس پہ ایکشن لے, ان کے خلاف ایسے اقدامات کیے جائیں. جی مشرقی صاحب. دیکھیے مولوی شریف اینڈ گینگ, میں آپ کو بتاؤں یہی میں پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جب یہ سوچ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس سے انکار نہیں کہ یہ سوچ ہے, لیکن یہ انتہائی قلیل لوگ ہیں, چند ایک لوگ ہیں, بہت چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جس کو نہ صرف سمجھانے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے خلاف قانون کی عملداری کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کے اقدامات جس طرح ہوئے, حکومت کے وزراء بھی وہاں پر گئے اور اس کا گورنمنٹ لیول پہ نوٹس لیا گیا, پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا, تو اس حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ بھی کافی تسلی بخش ہیں اور اس بات کو ہم ماننا چاہتے ہیں اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے کہ جو کہ رواداری, برداشت اور ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کا. اور دیکھیے سر, یہ جو کرک ہے, یہ جس تاریخی طور پر پاکستان بننے سے پہلے سے وہاں ہندو آباد ہیں, میں بتا رہا ہوں 100 سال سے پرانا, اور وہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو ہندو آباد ہیں وہ وہاں کے لوکل مسلمانوں کے ساتھ انتہائی بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہاں کے مسلمان گھروں میں ان کا آنا جانا, رہنا, رہن سہن ہے. اس حوالے سے لوکل علاقے کے اندر تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں, نہ تھا. یہ باہر کے شر پسند عناصر تھے. جہاں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے کچھ شر پسند عناصر, بہت کم شر پسند عناصر, اور ان کو وہاں کے جو لوکل رہائشی ہیں ان کی کوئی حمایت حاصل نہیں تھی, نہ ہی ان کی طرفداری حاصل تھی, بلکہ یہ جو مندر کی تعمیر ہو رہی تھی اس کے اندر علاقے کے لوگوں کی پوری رضامندی شامل تھی اور راستہ تک دیا گیا اور انہوں نے اپنی رضامندی کے ساتھ وہ جگہ وہ گھر خالی کر دیے. بالکل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان, وہ جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کی کلاسک جو باہمی رواداری ہے, جو اسلام کا تشخص ہے, وہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلام کے اندر باہمی رواداری. یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 20 کلومیٹر دور ہنڑ گاؤں سے یہ مولوی شریف کا وہاں کا اس سے تعلق ہے, وہاں سے یہ آیا اور وہاں سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ. تو سر اب آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو اس پوری گفتگو کا جو مغز ہے وہ سامنے کھل کر آ جائے؟ میں 2 باتیں بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح مشرقی صاحب نے فرمایا کہ بہت تھوڑا طبقہ ہے, ایک تو اس تنگ نظر اور تعصب پھیلانے والے طبقے کو تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بات تو یہ, کیونکہ اگر آپ حقائق سے آنکھیں بند کریں گے تو اس سے مسائل کا حل نہیں ہوتا. ہمیں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں تھوڑے ہیں لیکن تھوڑے نہیں ہیں. پاکستان میں مذہبی طور پر اس وقت بھی ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو بڑا سخت متعصب, متشدد اور تشددانہ کارروائیاں کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوتا ہے. اور اس کو جو تیل ملتا ہے, اس کو پیٹرول ملتا ہے, اس کو جو تیلی لگتی ہے, وہ ہمارے جمعے کے اجتماعات میں جو خطبے ہوتے ہیں ان خطبوں کا کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں. حکومت کو چاہیے کہ جمعہ کے دن ہونے والے جو خطابات ہیں ان کے لیے ایک اخلاقی ضابطہ جو ہے, اگر خطابات نہیں دے سکتے جس طرح دیگر اسلامی ممالک میں ہے تو کم سے کم موضوعات ہی کا تعین کریں. کیا نقطہ آپ بتانا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ میں نے پہلا تو یہ کہ اس کو تھوڑا نہیں سمجھنا چاہیے, دوسرا یہ کہ اخلاقیات, جمعے کے خطبوں کے لیے ایک اخلاقیات. تیسرا یہ ہے کہ حکومت وقت کو چاہیے, کیونکہ ریاست کو پرامن رکھنے کے لیے 1 دن یا 2 دن کام نہیں ہوتا, اس کو تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے. جس طرح آپ جیسے جو معتدل مزاج صحافی ہیں, کہ ہمارے ہاں صحافت میں بھی تشدد ہے, ہمارے ہاں سیاست میں بھی تشدد ہے, ہمارے ہاں مذہب میں بھی تشدد ہے, بلکہ آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے ہاں مختلف طبقات میں آپس میں بڑا تشدد اور بڑی نفرت ہے. لہذا ریاست کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اور ریاست میں سب کو اپنا مقام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مساجد, مدارس, سیمینار اور سیکشنز میں ہوگا, ریاست میں نہیں ہے. نہیں, ریاست میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کے بالکل اس میں کوئی نہیں. میں ایک بات, کیونکہ ریاست کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں ریاست کو اس موٹیویشن مہم کو ایک وار فوٹنگ پر
اس کو پلان کرنا چاہیے جی تاکہ ہم جی اپنی رضا، نئی آپ کا کیا پیغام؟ نئی نسل کو اعتدال کا درس دے سکیں. دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو یہ آرڈر ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی سینیریو میں اپنی اقلیتوں کو، اپنے تمام پاکستان کے اندر ان کے لیے تو ایک خوشائن بات ہے، اور میں ان کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں. بینس پاکستانی ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اپنے وطن کے لیے اپنے ایسے تمام مشکلات میں صبر و تحمل سے مظاہرہ کریں. مشرقی صاحب لاسٹ ورڈ. دیکھیے حامد صاحب، پاکستان الحمدللہ اس سے کوئی شک نہیں کہ اقلیتوں کے لیے محفوظ ترین ملک ہے. پاکستان کی اکثریت اور بہت بھاری اکثریت ہر طرح کے تحفظ کے حق میں ہے، اور پاکستان کے خلاف بات کرنے والے بھارت کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور پاکستان کے خلاف کوئی بات کرنے سے پہلے بھارت کو ان اقلیتوں کا سوچنا چاہیے جو وہاں پر بالکل درست کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے نہ اس طرح کا ملک تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا جس طرح کا ملک بھارت تھا، بھارت ہے اور بھارت رہے گا. اور ہمارا ریاست، ہماری ریاستی دستاویز، ہمارا مذہب تمام طبقات، تمام اقلیتوں، تمام مذاہب کی جو عزت و احترام کو یقینی بناتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں علامہ شفاعت رسول صاحب، جناب امرناتھ رندھاوا صاحب اور حامد خان المشرقی صاحب کی ہماری دعوت پر تشریف لائے. اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.